بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ غور کرنے والی باتیں۔ اے دنیا سے محبت کرنے والے اور دنیا سے اسباب اور زینت پر مٹنے والے انسان، سنو غور سے اپنی آنے والی کہانی۔ اے غافل انسان، تو نے غفلت میں عمر برباد کر دی۔ اٹھ جاگ اور جلدی ہوش کر اپنے گناہوں کی توبہ کر، آج بھی تجھے مہلت نصیب ہے۔ جو وقت ہاتھ سے نکل گیا اس پر آنسو بہا اور اپنی پچھلی زندگی پر شرمندگی اور ندامت کے ساتھ توبہ کر۔ اب بھی کچھ نہیں بگڑا، اٹھو اور اعمال صالحہ کرنے کی کوشش کر، کیونکہ محنت کرنے میں کامیابی ہے اور غفلت و سستی کا انجام بدبختی اور محرومی ہے۔ تیری کامیابی محل مکان بنانے، دنیا کا ساز و سامان اکٹھا کرنے، عیاری و مکاری و چالاکی و ہوشیاری کے ساتھ ساتھ بہت سا مال و دولت جمع کرنے میں نہیں ہے، بلکہ تمہاری اصل کامیابی اللہ و رسول کے احکام کی پوری فرمانبرداری کرنے، اپنی موت کو یاد رکھنے، قبر و آخرت کی زندگی بنانے میں ہے۔ لہٰذا تم دنیا میں اس طرح رہو جس طرح سے ایک مسافر رہتا ہے کہ وہ راستہ چلتا زیادہ بخیرا نہیں کرتا۔ ہمیشہ رہنے کی جگہ تو صرف آخرت ہے اور دنیا کا قیام بہت تھوڑا وقت مقرر ہے، اور اصل کامیابی تو آخرت کی کامیابی ہے۔ جس کو بھی آخرت کی کامیابی نصیب ہوگی تو وہ اپنی منزل تک پہنچ گیا۔ دنیا میں آج تک جتنے بھی لوگ آئے وہ سب ایک کے بعد ایک اپنی منزل کی طرف چوک کر گئے۔ یاد رکھو تم بھی ایک دن اسی طرح ایک دن چوک کر جاؤ گے۔ یہاں کتنے آئے اور کتنے چلے گئے، مگر افسوس کہ تجھ کو کچھ عبرت یا نصیحت نہ حاصل ہوئی۔ اس دنیا میں جو بھی کچھ کرنے کو آیا، جب مجھے وہ حادثہ موت کا پیش آئے گا جس کو کوئی ٹال نہیں سکتا، تو مال و دولت اور نوکر و خادم کوئی کام نہیں آئے گا۔ اس وقت ڈاکٹر، حکیم، دوست و رشتہ دار اور سب گھر والے تجھے بچانے کی تدبیریں ختم کر کے مایوس ہو جائیں گے اور تیرے پاس سے اٹھ کھڑے ہوں گے۔ تجھ پر نزع کا عالم ہوگا، کوئی تیرے منہ میں چمچ سے پانی پلائے گا اور کوئی کلمے کی تلقین کرتا رہے گا۔ تیرا دم نکل جانے کے بعد تیرے جسم سے لباس اتار کر تجھے کفن کی چادروں میں لپیٹ دیں گے، تجھے زمین کے تہہ میں اکیلے چھوڑ دیں گے اور نظروں سے اوجھل کر دیں گے۔ کوئی کہے گا بڑا اچھا باپ تھا، کوئی کہے گا بڑا اچھا دوست تھا، کوئی کہے گا بڑا نیک آدمی تھا، کوئی کہے گا اللہ ان کی مغفرت فرمائے، کوئی کہے گا دنیا میں بڑی اچھی گزار گیا، اچھا وقت پورا کر گیا۔ مگر یاد رکھیے کچھ دنوں بعد یا کچھ سالوں بعد انہیں یہ خبر بھی نہ ہوگی کہ کون چلا گیا، کون ہم سے رخصت ہو گیا، اس کا کچھ خیال نہ ہوگا۔ صرف ان کی ساری توجہ مال و جائیداد کے تقسیم اور آپس میں بانٹنے اور لڑنے مرنے میں لگی ہوگی۔ تیرے مال کی کمی بیشی کی وجہ سے وہ ایک دوسرے سے اپنی زیادہ حق جتلانے پر مقدمہ بازی کریں گے۔ اسی بلا میں وہ سالوں گرفتار مبتلا رہیں گے، اور پھر کوئی جیت گیا اور کوئی ہار گیا۔ انجام یہ کہ لڑائی جھگڑے اور مقدمے بازی کے بعد آپس میں ایک دوسرے کے تعلقات بھی ختم، اور اسی حال میں یہ بھی اس دنیا سے کوچ کر جائیں گے۔ پھر ان کے بچے بھی رو پیٹ کر وہ بھی ایک دن انہیں بھول جائیں گے اور اپنے پیٹ کے دھندے میں لگ جائیں گے اور اپنی دنیا میں مشغول ہو جائیں گے، اور وہ تجھے بھولے سے بھی یاد نہیں کریں گے۔ اے غافل، کس کے دھوکے میں پڑا ہوا ہے؟ تمہارا سب سے اچھا دوست اور سب سے ساتھی تمہارا نیک عمل ہے۔ دن گزر رہے ہیں اور قبر منہ پھاڑے ہوئے ہے۔ موت سر پر چیل اور باز کی طرح سر پر چکر لگا رہی ہے۔ عزرائیل روح قبض کرنے کے لیے طاق میں ہے۔ حالات بدل رہے ہیں، ہولناک منظر پیش آنے کو ہے، تنگ و تخت اور دشواری گھاٹیاں گزرنے کو ہے، لیکن تیری غفلت اور تیری بے پرواہی ہے کی وجہ تجھے کچھ خبر ہی نہیں کہ کل کیا ہونے والا ہے۔ مال و دولت کے جمع کرنے کی فکر میں لگا ہوا ہے، کہیں چار دوستوں کے ساتھ ہنسی مذاق میں لگا ہوا ہے اور قہقہے لگا کر ہنس رہا ہے، تو کہیں ٹھگی، چور بازی، بدمعاشی و عیاشی کر رہا ہے، کہیں ناچ گانوں میں لگا ہوا ہے۔ تو ایسے بے دھڑک چل رہا ہے، ارے یہ کیا غضب کر رہا ہے؟ تجھے تو مال و دولت اور جوانی و صحت، طاقت، توانائی کے نشے میں چور ہے۔ آخر یہ غفلت کیوں ہے، یہ سستی و لاپرواہی اور یہ بیزاری؟
یاد رکھو حسینوں اور نازنینوں کی محبت سراسر بدشیبی یا ندامت ہے۔ تیرا یہ ہر روز صبح شام بننا سمنا، ناچ گانا اور ہم نشینی کے ساتھ کھاتے پیتے عیش و عشرت کی رنگ رنگیاں منانا، شراب کے نشے میں بد مست اور مدہوش کرنے کے انجام سوائے آخرت کی ذلت و رسوائی کے اور کیا ہے؟ اب بھی وقت ہے، لوٹ آؤ اور ہر ایک محبوب کی محبت چھوڑ کر حضرت محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے رشتہ و محبت و الفت کا جوڑ لے اور دل و جان سے ہر کام میں ان کی پوری فرما برداری اور اطاعت گزاری کر۔ نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی محبت و تابعداری کا ہونا عزت و کامیابی اور ایمان کی علامت ہے، لہٰذا اس کی تعلیم پر، کیونکہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم محبت وہ مضبوط رشتہ ہے جو کبھی ٹوٹ نہیں سکتا۔ نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی محبت انسان کے لیے دین و دنیا میں عزت، قبر میں سامان اور آخرت کا بہترین ذریعہ اور تحفہ ہے۔ اللہ تعالیٰ کا احسان سمجھ اور اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کر کہ جس نے تجھے اس کا امتی بنایا اور اس کے ذریعے سے تجھے ایمان بخشا۔ نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اے احسان سمجھو کہ جس نے فرمایا آدمی اسی کے ساتھ ہوگا جس سے اس کو محبت ہوگی، یہ سچا وعدہ ہے جس میں کوئی شک و شبہ نہیں۔ یا اللہ مجھے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی اچھی محبت اور اچھی فرما برداری نصیب فرما۔ ان کی شفاعت کا امیدوار ہوں کیونکہ محب اپنے محبوب سے پوری امید ہوتی ہے۔ یا اللہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر اپنی رحمت درود و سلام نازل فرما، مجھے بھی دن رات حضور پر درود بھیجنے کی توفیق عطا فرما، آمین۔